ہسپانیہ کے بادشاہ کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، وہ بہت نیک اور بہادر تھے۔ ان میں سے ایک کا نام الحکم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے الحکم کو ولی عہد بنایا تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کے ایک دوست نے اس سے کہا، دوست، تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، تمہارا حق چھین کر تمہارے بھائی کو دے دیا گیا ہے، تم اس پر احتجاج کرو اور بغاوت کر دو۔ عبداللہ کو شیطان نے بہکایا اور وہ اپنے دوست کی باتوں میں آ کر اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کسی طرح عبد الرحمن کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اس نے اپنے ایک بہادر سردار کی نگرانی میں دونوں کی گرفتاری کے لیے فوج روانہ کر دی۔ جلد ہی عبداللہ اور اس کے دوست کو گرفتار کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا۔ عبد الرحمن نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا، کیا تمہیں بادشاہ بننے کی خواہش ہے؟ عبداللہ نے اپنے والد کی بات کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ پھر یکا یک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن نے عبداللہ اور اس کے دوست کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ انہیں پھانسی کی سزا ملے گی، کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ عبداللہ کا دوست اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس نے قید کی پہلی رات ہی خودکشی کر لی۔ عبداللہ بھی اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر بادشاہ نے تفتیش کرائی تو عبداللہ اور اس کے دوست پر بغاوت کا جرم ثابت ہو گیا۔ الحکم کو اپنے بھائی عبداللہ سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کو موت کی سزا دی جائے۔ وہ اپنے والد عبد الرحمن کے پاس گیا اور بھائی کو معاف کر دینے کی درخواست کی۔ اس کی درخواست سن کر عبد الرحمن نے کہا، بیٹے، میں خود بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کی رہائی چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں بادشاہ ہوں، انصاف کرنا میرا کام نہیں بلکہ فرض ہے، بس میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ میرے سامنے ایک طرف بیٹا ہے تو دوسری طرف رعایا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عبداللہ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اپنی گرفتاری کو کبھی نہیں بھولے گا۔ یوں میری موت کے بعد تم دونوں میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس طرح بے گناہ رعایا تباہ ہو جائے گی، عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے، فصلیں برباد ہوں گی، لوگ بھوکے مریں گے۔ یہ بات آنے والے وقت میں ملک اور قوم کے فائدے میں نہیں ہوگی بلکہ ان کی بربادی کی وجہ بن جائے گی۔ پس میں ملک و قوم کی سلامتی کی خاطر عبداللہ کو معاف نہیں کروں گا، اپنے فرض سے آنکھیں نہیں چراؤں گا۔ اتنا کہہ کر عبد الرحمن تھوڑی دیر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں یکا یک آنسو آ گئے۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کہنے لگا، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں، جرم کرنے والا فقیر ہو یا بادشاہ، غریب کا بیٹا ہو یا وقت کے بادشاہ کا، قانون سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ میرے بیٹے، اس میں شک نہیں کہ میں زندگی بھر عبداللہ کی یاد میں آنسو بہاتا رہوں گا۔ میں اسے کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اس کے بچپن کی پیاری پیاری باتیں یاد کر کے ہمیشہ تڑپتا رہوں گا۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کروں؟ ایک طرف بیٹے کا غم ہے تو دوسری طرف رعایا کی بہتری کا خیال۔ میں بیٹے کی جدائی اس کا غم سہ لوں گا، لیکن رعایا کی بہتری کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں عبداللہ کو سزائے موت دوں گا، ضرور دوں گا۔ اسے اپنے جرم کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ عبداللہ کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس کی موت کے بعد عبد الرحمن خاموش رہنے لگا۔ خوشی اور ہنسی جیسے اس سے روٹھ گئی تھی۔ وہ حکومت کے سارے کام ایک کمرے میں بیٹھ کر انجام دینے لگا۔ آخر بہت جلد بیٹے کے غم نے اس کی جان لے لی، مگر وہ اس دنیا سے سرخرو ہو گیا۔